अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। ٹھیک ہے، اب تھوک میں گردنیں توڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ برآمدے میں پہنچ گئے، حالانکہ میدان پر دھند چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ساری عمارتیں اپنے رنگ و روغن سمیت صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر انہیں بائیں ہاتھ پر سرخ رنگ کی عمارت اور اس سے ملحقہ زرد رنگ کی ایک عمارت نظر آ گئی۔ سرخ رنگ کی عمارت کے سامنے برآمدہ تھا، جبکہ زرد رنگ کی عمارت میں فولاد کا ایک مضبوط دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس سرخ عمارت کے برآمدے میں یقیناً اوسلو کے ساتھی موجود ہوں گے۔ ہمیں پہلے ان پر قابو پانا پڑے گا، باقی تو تمام جگہیں صاف ہیں۔ ادھر میرے ساتھ آؤ، دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا اور کسی بھی ایمرجنسی کے لیے تیار رہنا، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ میں مشین گن پکڑے وہ دائیں طرف برآمدے کے اندر ہی دیوار کے ساتھ ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میدان کی چاروں طرف عمارتیں موجود تھیں اور سوائے اس زرد رنگ کی عمارت کے باقی ہر عمارت کے سامنے برآمدہ موجود تھا۔ وہ آگے بڑھتے گئے، راستے میں ایک جگہ اسے برآمدے میں موجود کمروں کے دروازوں پر نیم پلیٹیں بھی لگی ہوئی نظر آئیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ دفتر کے کمرے ہوں گے۔ وہ اسی طرح آگے بڑھتے گئے اور پھر وہ سرخ عمارت والے برآمدے کی سائیڈ میں پہنچ گئے۔ دوسرے لمحے عمران کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ برآمدے میں اس وقت دو مسلح فوجی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کی گردنیں ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھیں اور کرسیوں کے نیچے شراب کی خالی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ساری رات شراب پی پی کر جاگتے رہے ہیں، لیکن اب پچھلی رات شراب کے نشے اور نیند دونوں نے انہیں سونے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے وہ ان کو چیک نہ کر سکتے تھے، ورنہ وہ یقیناً برآمدے میں نمودار ہوتے ہی ان کی نظروں میں آ جاتے اور پھر ان کا اس خوفناک اڈے سے بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ ویسے بھی اس اڈے کو سائنسی لحاظ سے بھی اور باہر پہرہ داری کے لحاظ سے بھی اس قدر محفوظ بنا دیا گیا تھا کہ ان دونوں کو یہ تصور بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہاں بھی کوئی آ سکتا ہے، اس لیے وہ بے فکر پڑے ہوئے تھے۔ عمران جانتا تھا کہ ان عمارتوں کی چھتوں پر بھی حفاظتی چوکیاں بنائی گئی ہیں، جہاں سے فضا اور اندرونی حصے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہوگی، لیکن چونکہ وہ میدان میں نکلے ہی نہ تھے، اس لیے وہ انہیں چیک کر ہی نہ سکتے تھے۔ عمران نے جوانا اور جوزف کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے چند لمحوں بعد ہی وہ ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ دونوں نے واقعی انتہائی پھرتی دکھائی تھی، اس لیے وہ دونوں کرسیوں سے ہل ہی نہ سکے اور ان کی گردنیں ٹوٹ چکی تھیں۔ عمران نے ان کی پھرتی اور مستری پر بڑے تحسین آمیز انداز میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ایک بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ دروازے کا ڈیزائن بتا رہا تھا کہ یہ کسی خاص شخصیت کے کمرے کا دروازہ ہے، اور وہ دونوں ہی اس دروازے کی دونوں سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے عمران نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ یقیناً شیف رابرٹ اوسلو کے کمرے کا دروازہ ہے۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے دبایا تو دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیل گئے، کیونکہ دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ چونکہ اوسلو کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا، اس لیے اس نے دروازہ اندر سے بند کرنے کا تکلف ہی نہ کیا تھا۔ عمران نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ اندر نیلے رنگ کی روشنی جل رہی تھی۔ عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ یکلخت اچھل کر ایک طرف کو ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے بجلی کی سی تیزی سے الٹی کلا بازی کھائی، اور دوسرے لمحے وہ ایک لمبے ترنگے دیو قامت آدمی کو گھسیٹتا ہوا کمرے کی سائیڈ دیوار سے جا ٹکرایا۔ لیکن اسی لمحے عمران اس دیو قامت آدمی کے جسم میں واقعی بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس دوران عمران کے ساتھی اندر آ چکے تھے۔ عمران نے اپنی بے پناہ مستعدی اور حیرت انگیز پھرتی سے اس دیو قامت کو، جو یقیناً چیف اوسلو تھا، حملہ کرنے سے روک دیا۔ اوسلو نے شاید آہٹ سن لی تھی، اس لیے جیسے ہی عمران اندر داخل ہوا، اس نے پوری قوت سے اس کی پنڈلی پر لات مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران کے اچانک اچھلنے کی وجہ سے اس کا یہ وار حالی چلا گیا۔ لیکن اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا، اور اگر عمران اچھلنے کے ساتھ ہی الٹی کلا بازی کھا کر اس پر حملہ نہ کر دیتا تو یقیناً وہ گولی چلا دیتا، اور عمران کو گولی کی اس قدر فکر نہ تھی جتنی اسے فکر گولی چلنے سے پیدا ہونے والے دھماکے سے تھی، کیونکہ اس طرح سارا اڈا جاگ بڑھتا اور پھر ان کا وہاں سے زندہ بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہو جانا تھا۔ ظاہر ہے وہ کتنے افراد کو مار سکتے تھے، اس لیے عمران نے اس پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور گرا دیا
لیکن اوسلو نے اسے جس طرح واپس اچھالا تھا اس سے اس کی طاقت اور لڑائی بھڑائی کے فن میں مہارت کا پتہ چلتا تھا، ورنہ ظاہر ہے عام آدمی عمران جیسے شخص کو اس طرح واپس نہ اچھال سکتا تھا۔ لیکن عمران کے پیچھے گرتے ہی اندر پہنچ جانے والا جوانہ بجلی کی سی تیزی سے اوسلو پر جھپٹ پڑا۔ اوسلو بھی تقریباً جوانہ کی قد و قامت اور اسی کے جسم میں تھا۔ ان دونوں کے ٹکرانے سے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے دو دیو آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ خبردار جوانہ، آواز نہ نکلے۔ عمران نے پیچھے گرتے ہی کالا بازی کھا کر اٹھتے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے اوسلو کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر آ گرا۔ جوانہ نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر سر کے بل نیچے گرا دیا تھا۔ اوسلو نے نیچے گرتے ہی تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ یکلخت جوانہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے اوسلو کے سینے پر پڑے، جبکہ اسی لمحے عمران نے یکلخت ایک پیر اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ اس طرح اوسلو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سیٹی کی آواز میں بدل کر باہر نکلی۔ اوسلو کا جسم ایک لمحے کے لیے سمٹا اور دوسرے لمحے وہ یکلخت پارے کی طرح تڑپ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ گھومتا ہوا جوانہ کے جسم سے جا لگا اور پھر جوانہ کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کی کمر کے گرد جم گیا۔ اوسلو نے پوری قوت سے کوہنیاں جوانہ کی پسلیوں میں ماری اور جوانہ کے حلق سے ہلکی سی گراہٹ نکلی، لیکن دوسرے لمحے اوسلو کا جسم ایک جھٹکے سے ڈھیلا پڑ گیا۔ جوانہ نے اپنے اس بازو کو جو اس کی گردن کے گرد جم گیا تھا پوری قوت سے جھٹکا دیا تھا۔ اس جھٹکے میں نہ جانے کتنی غضب کی قوت تھی کہ اوسلو جیسا دیو قامت بھی ایک جھٹکے میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ گڈ جوانہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اوسلو جیسے آدمی کی کوہنیوں کی بھرپور ضرب کھانے کے باوجود ایک ہی جھٹکے سے بے ہوش کر دینا واقعی قابل تحسین بات تھی۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ جوانہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے یہیں فرش پر لٹا دو، جوزف کی بیلٹ میں رسی موجود ہے، وہ اسے اچھی طرح باندھ دے گا، میں ذرا اس کمرے کی تلاشی لے لوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس دیوار کا باغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس دیوار کے آخر میں باتھ روم کا دروازہ تھا۔ عمران اس طرف کو بڑھ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ عام باتھ روم تھا۔ چند لمحے تو عمران اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ فلش ٹینکی کو دیکھ کر چونک پڑا، کیونکہ فلش ٹینکی کا حجم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لگتا تھا۔ عمران نے فلش ٹینکی کا ڈھکن ہٹایا، اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ عمران نے اس کا ہینڈل پریس کیا تو پانی ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ کموڈ میں بہہ گیا، لیکن ٹینکی کے اندر کچھ نہ تھا۔ پانی دوبارہ بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ عمران نے ڈھکن واپس رکھ دیا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظریں اس کے پائپ پر پڑ گئیں جو واٹر پوائنٹ سے نکل کر ٹینکی کی سائڈ سے اندر جا رہا تھا۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے آثار ابھر آئے۔ جس سوراخ سے یہ پائپ ٹینکی کے اندر جا رہا تھا وہ آگے والی سائڈ سے لمبائی میں خاصا کٹا ہوا تھا، اور اس کٹی ہوئی جگہ کو دیکھ کر ساری صورتحال عمران پر واضح ہو گئی۔ عمران نے ٹینکی کی دوسری سائڈ پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے باہر کی طرف دھکیلا تو ٹینکی درمیان سے گھوم کر واٹر پوائنٹ والی دیوار سے جا لگی۔ اس کا ایک حصہ بدستور ٹینکی کی سائڈ سے جڑا ہوا تھا، جبکہ باقی ٹینکی دوسری طرف سے گھوم گئی تھی۔ نیچے ٹینکی کا آدھا حصہ جو رہ گیا تھا اس کے اندر 1 انچ کی گہرائی میں ایک باقاعدہ سوئچ پینل لگا ہوا تھا جس پر مختلف رنگوں کے تقریباً 8 سوئچ تھے۔ عمران نے جھک کر غور سے ایک سوئچ کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے شروع کر دیے، اور پھر ایک سرخ رنگ کے سوئچ کے نیچے موجود الفاظ WP دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ عمران نے وہ سوئچ پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے غسل خانے کی سائڈ کی دیوار ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک سائڈ پر کھسک کر غائب ہو گئی اور اندر ایک چوڑا سا راستہ جاتا دکھائی دیا جس کے دونوں اطراف میں اسلحے کی پیٹیوں کے ڈھیر لگے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ درمیانی راستہ کافی دور تک چلا گیا تھا اور دیوار کے ہٹتے ہی اس سارے راستے پر جگہ جگہ تیز روشنی کے بلب بھی جل اٹھے تھے۔ عمران اطمینان سے اس راستے میں داخل ہو گیا۔ یہ اسلحہ خانہ واقعی بہت بڑا تھا۔ یہاں اس قدر اسلحہ تھا کہ شاید کسی بڑی سے بڑی فوجی چھاؤنی کے اسٹور میں اتنا اسلحہ نہ ہو سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے 1/4 دنیا کا اسلحہ اس جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہو۔
عمران نے پورا اسلحہ خانہ گھوم ڈالا، اسے اس فولادی دروازے کا اندرونی حصہ بھی نظر آ گیا جس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ عمران سمجھ گیا عام استعمال کے لیے یہ فولادی دروازہ بنایا گیا ہے، لیکن اوسلو نے اپنے لیے یہ خفیہ راستہ تیار کرایا ہوا ہے۔ عمران نے اسلحہ خانے کے لیے تقریباً درمیان میں رک کر جیب سے ڈائنامٹ سٹک کا ایک بنڈل نکالا اور پھر اس کے اوپر لگے ہوئے وائرلیس کنٹرول چارجر کو محسوس انداز میں پریس کر کے آن کر دیا۔ چارجر کے درمیان سے جگنوں کی طرح مدھم سی روشنی نکلنے لگی۔ عمران نے ڈائنامٹ کا یہ بنڈل پٹیوں کے درمیان ایک جگہ چھپا کر اس طرح رکھ لیا کہ بغیر اچھی تلاش کیے وہ نظر نہ آ سکتا تھا۔ پھر عمران تیزی سے واپس مڑا اور چند لمحوں بعد وہ باتھ روم میں پہنچ گیا۔ اس نے وہی بٹن دوبارہ پریس کر کے وہ دیوار برابر کی ٹینکی کو بھی واپس اس جگہ پر کیا اور پھر تیزی سے وہ باتھ روم سے نکل کر بڑے کمرے میں آ گیا۔ اوسلو ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن جوزف نے اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے تھے۔ اسے ختم کر دو جوانا، لیکن اسی طرح گردن توڑ کر، عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا سر ہلاتا ہوا اس پر جھک گیا، جبکہ عمران خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ باہر اب دھند کچھ زیادہ دبیز ہو گئی تھی، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ اب صبح قریب ہے۔ اسی لمحے اسے اپنے عقب میں کھٹاک کی آواز سنائی دی اور وہ سر ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانا نے اوسلو کی گردن توڑ ڈالی ہے۔ اب یہاں سے جلدی نکل چلو، کیونکہ وہ لوگ جو ہاسٹل کی دوسری منزل میں موجود ہیں وہ اب واپس آنے والے ہوں گے، عمران نے کہا اور باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھی پیچھے آ گئے۔ عمران نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے وہ واپس اسی راہداری کے قریب پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ اسی لمحے اس راہداری کے ایک دروازے کے اوپر روشنی کا دھارا باہر نکلا اور عمران سمجھ گیا کہ کمرے میں موجود بڑے اڈے کی تباہی اس سارے مشن میں سب سے آسان ثابت ہوئی تھی۔ وائرلیس چارجر اس کی جیب میں موجود تھا اور اس کی رینج بھی کافی سے زیادہ تھی، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس قدیم کھنڈر میں پہنچ کر جہاں ان کی جیپ اور فوجی یونیفارمز موجود تھیں وہ اطمینان سے چارجر کا بٹن پریس کر لے گا اور اس کے ساتھ ہی ساؤتھ افریقہ میں ڈوگو فائٹرز کا ایک لحاظ سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیمبیا اور ساؤتھ افریقہ کے بے گناہ اور مظلوم سیاہ فاموں پر ٹوٹنے والی قیامت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بات درست تھی کہ ساؤتھ افریقہ کی حکومت ایسی ہی کوئی تنظیم اور بھی بنا سکتی ہے، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ اس تنظیم کا اصل مقصد اس سال نیمبیا میں اقوام متحدہ کے تحت ہونے والے عام انتخابات کو سبوتاثر کرنا ہے، جس کے تحت سیاہ فام باشندے اپنی مرضی کی حکومت منتخب کر کے نیمبیا کو ہمیشہ کے لیے ساؤتھ افریقہ کی سفید فام ظالم اقلیت کے چنگل سے آزاد کرا سکتے تھے۔ اور انتخابات کی تاریخ چونکہ اب قریب آ گئی تھی، اس لیے اتنے وقفے میں ساؤتھ افریقہ والے انہیں سبوتاثر کرنے کے لیے دوسری تنظیم کو سامنے نہ لا سکتے تھے۔ عمران کے خوفناک مشن کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی سفید فام اقلیت حاکموں کی اس سازش کو ختم کیا جائے جو وہ ڈوگو فائٹرز کے روپ میں نیمبیا کے انتخابات رکوانے اور آزاد کرانے کے خلاف بنا رہے تھے۔ عمران کو معلوم تھا کہ ڈوگو فائٹرز کی تنظیم بنانے کا مقصد صرف وقتی طور پر انتخابات رکوانا ہی تھا، بلکہ سفید فام اقلیت ان کی مدد سے ساؤتھ افریقہ اور خاص طور پر نیمبیا میں بے پناہ قتل و غارت کر کے وہاں کی سیاہ فام اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں اس قدر خوف و ہراس پھیلا دیا جائے کہ اگر اقوام متحدہ جبراً انتخابات کرائے بھی تو لوگ خوف کے مارے قوابوں کو ووٹ ہی نہ دے سکیں۔ اس طرح نیمبیا کی آزادی ایک بھیانک خواب ہی بن کر رہ جاتی۔ اس لیے ان لوگوں نے ڈوگو فائٹرز کے لیے اس قدر تعداد میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ جب یہ اسلحہ خانہ پھٹے گا تو نہ صرف ڈوگو فائٹرز کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ یہاں کی سفید اقلیت کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ایسی اقوام موجود ہیں جو آزادی کی جدوجہد کرنے والی تنظیموں کی مدد کو بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ بہرحال ساؤتھ افریقہ کے حکام کو تو یہ علم ہو چکا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس یہاں اس مشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک گلیوں میں گھومنے کے بعد وہ اس سڑک پر آئے جہاں سے کچا راستہ اس کھنڈر کی طرف جاتا تھا جہاں ان کی جیپ اور یونیفارمز موجود تھی۔ سڑک کراس کر کے وہ کچے راستے پر آئے اور اب انہوں نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اب انہیں دیکھ لیے جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ جیپ اپنی جگہ موجود تھی اور اس پر موجود یونیفارمز بھی پڑی ہوئی تھی جو انہوں نے اتار کر پھینکی تھیں۔ ہرا وکڑی
عمران نے جیپ کے قریب جا کر رکتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی مسرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جو مشن انہوں نے مکمل کیا ہے وہ واقعی اس قدر عظیم ہے کہ عمران جیسا شخص بھی بے اختیار وکٹری اور ہرا کے الفاظ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ لیکن بوس، ہم تو سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں، کیا صرف اوسلو کو ہی ختم کرنا تھا؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں نے ان کے اسلحہ خانے میں ڈائنامائٹ سٹک رکھ دی ہے اور اب میں صرف وائرلیس چارجر کا بٹن پریس کروں گا اور یہ پورا اڈا نہ صرف تباہ ہو جائے گا بلکہ وہاں موجود سارے ڈوگو فائٹرز اور ارد گرد کی ساری عمارتیں سب کچھ تباہ ہو جائیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ وائرلیس چارجر باہر نکالا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ گو بظاہر یہ ایک چھوٹا سا آلہ تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے آلے میں نیمبیا اور ساؤتھ افریقہ کے لاکھوں مظلوم سیاہ فاموں کی زندگی اور ظالم سفید فام اقلیت کی موت اور نیمبیا کی آزادی بند ہے۔ اس کے باقی ساتھی بھی اشتیاق بھری نظروں سے اس وائرلیس چارجر کو دیکھنے لگے۔ لو بھائی ڈوگو فائٹرز، تم تو گوگو ہو جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چارجر کے درمیان موجود بٹن کو پریس کرنے کے لیے انگلی بڑھائی ہی تھی کہ یک لحظہ سامنے کی طرف سے ٹھک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے حلق سے سسکاری سی نکلی اور اس کے ہاتھ میں موجود چارجر اڑتا ہوا ساتھ والی ٹوٹی ہوئی دیوار کراس کر کے اس کی اوپری طرف جا گرا۔ عمران کے ہاتھ سے خون کا فوارہ سا نکلا اور ابھی اس نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا ہی تھا جدھر سے ٹھک کی آواز سنائی دی تھی کہ یک لحظہ فضا مشین گنوں کی ریٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ مارا اور اپنے جسم کو جیپ کی اوٹ میں لے جانا چاہا، لیکن اسی لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کی گردن میں گھس کر دوسری طرف سے نکل گئی ہو اور یہ آخری احساس اس کے ذہن میں اجاگر ہو سکا۔ اس کے بعد اس کا ذہن اس طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے۔ جنرل بارٹر کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے شیفرڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ اس بڑے دفتر نما کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے سامنے شیفرڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ اس بڑے دفتر نما کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ سائیڈ کی دیوار سے لگے کھڑے فوجی بڑے سہمے ہوئے انداز میں ساؤتھ افریقہ کے سب سے طاقتور انسان جنرل بارٹر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل جنرل بارٹر کا چہرہ دیکھ کر ہی خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ جنرل بارٹر کے چہرے پر ایسے آثار تھے کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھی لمحے جنرل بارٹر اڈے میں موجود ہر شخص کو گولیوں سے اڑانے کا حکم دے دے گا، لیکن جنرل بارٹر ہونٹ چباتا اور دانت پیستا ہوا رہ گیا۔ اسی لمحے بھاری دروازہ کھلا اور آرتھر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اڑنے والی ہوائیاں دیکھ کر جنرل بارٹر بری طرح چونک پڑا۔ سر وہ غائب ہیں، آرتھر کے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی۔ غائب ہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ جنرل بارٹر نے حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پاکستانی ایجنٹ سر، انہوں نے اندر سے نہ جانے کس طرح گلاس کیبن کی اوپری دیوار کھول لی، حالانکہ ایسا ممکن نہ تھا، لیکن وہ ایسا کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ اوہ ویری بیڈ، تم نے باہر والوں کو الرٹ کر دیا ہے، وہ باہر نکل کر کہیں فرار نہ ہو جائیں۔ سر اس کے لیے تو جنرل آپریشن روم میں جانا ہوگا، نیچے تہخانے میں، کیونکہ چیف کا اسپیشل ٹرانسمیٹر بھی غائب ہے ان کی جیب سے۔ آرتھر نے جواب دیا۔ او تو تم یہاں کیا میری شکل دیکھنے آئے ہو؟ جلدی چلو، نان سینس، اگر وہ نکل گئی تو میں تم سب کو موت کی گھاٹ اتار دوں گا، جنرل بارٹر نے اتنے زور سے چیخ کر کہا کہ اس کی آواز بھی پھٹ گئی۔ آئیے سر، آرتھر نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ جنرل بارٹر میں اس کے پیچھے تقریباً دوڑ پڑا اور ظاہر ہے جنرل بارٹر کے پیچھے کمرے میں موجود فوجیوں نے بھی دوڑنا تھا۔ باہر کھڑے فوجی آرتھر اور خاص طور پر جنرل بارٹر جیسے بڑے آفیسر کو اس طرح دوڑتے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک تہخانے میں داخل ہوا جہاں دیواروں کے ساتھ مشینیں فٹ تھیں اور ان کے سامنے سفید کوٹ پہنے افراد موجود تھے۔ تہخانے کے درمیان میں ایک بڑی سی مشین کے سامنے ایک درمیانے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آرتھر اور جنرل بارٹر کو اس بے تحاشا انداز میں اندر آتے دیکھ کر بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماتھر، جلدی سے بیرونی چیکنگ پوسٹ کے انچارج کو ٹرانسمیٹر پر کال کرو، وہ پاکستانی ایجنٹ باہر نکل گئے ہیں اور ہم نے انہیں فوراً مار گرانا ہے۔ پاکستانی ایجنٹ؟ مگر وہ تو چیف شیفرڈ اور مادام پیٹریشا ہیں، انہوں نے مجھے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کیا ہے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آرتھر غدار ہے۔ ماتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہی تھا کہ اس کے پاس کھڑے جنرل بارٹر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور ماتھر زوردار تھپڑ کھا کر چیختا ہوا 2 قدم دور فرش پر جا گرا۔ بلڈی فول، تم کال ملاؤ، آگے سے تقریر شروع کر دی ہے، جنرل بارٹر نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔
جنرل، اگر انہوں نے اسپیشل ٹرانسمیٹر سے مارتھر کو کال کیا ہے تو پھر وہ اس ٹرانسمیٹر سے اسلحہ خانہ بھی اڑا سکتے ہیں، آرتھر نے پہلے سے زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جنرل بارٹر اس کی بات سن کر اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے سر پر ایٹم بم چل پڑا ہو۔ او پھر کیا ہوگا؟ جنرل بارٹر کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ بوس، میں چاہوں تو اسے ڈی چارج کر سکتا ہوں، اس طرح وہ ٹرانسمیٹر پھٹ جائے گا اور وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت آپ کے ہیلی کاپٹر پر سوار ہیں اور انہوں نے مجھ سے جب اسپیشل ٹرانسمیٹر پر کال کی تو میں نے کال EB1 سیٹ پر ریسیو کی تھی، اس لیے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ EB1 سیٹ کی وجہ سے ہم انہیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن سر ان کے ساتھ آپ کا ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو جائے گا، تھپڑ کھانے والے مارتھر نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہیں بڑے سے بڑا عہدہ دوں گا، انعام دوں گا اور تمہیں تھپڑ مارنے کی باقاعدہ معافی بھی مانگوں گا۔ تم ہیلی کاپٹر کی پرواہ نہ کرو، ان کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جنرل بارٹر نے چونک کر کہا۔ بوس، یہ مارتھر ٹرانسمیٹر لائن کا بہت بڑا ماہر ہے، آرتھر نے کہا۔ میں آپ کا خادم ہوں جناب، مارتھر نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور تیزی سے وہ بائیں طرف دیوار میں نصب ایک دیو ہیکل مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی، مشین پر لگی ہوئی اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی مارتھر نے کئی اور بٹن بھی پریس کر دیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک ناب کو گھما کر اس کے اوپر موجود ڈائل کی سوئی کو ایک محسوس ہندسے پر ایڈجسٹ کر دیا۔ سوئی جیسے ہی اس ہندسے تک پہنچی، یکلخ اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جنرل بارٹر کا چہرہ ایک بار پھر تیزی سے مسح ہونے لگا، کیونکہ اسکرین پر ہیلی کاپٹر کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ شیفرڈ کے روپ میں پاکستانی ایجنٹ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر وہ عورت تھی جو پیٹریشیا کے میک اپ میں تھی، اور عقبی سیٹ پر ان کا تیسرا ساتھی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ اسپیشل ٹرانسمیٹر تھا اور وہ اسے سائڈ پر کھول کر اس کے اندر کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ او باس، یہ تو واقعی ویپن سٹور کو ڈی چارج کر رہے ہیں، مارتھر نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ ان کو باتوں میں لگائیں، میں اس دوران ڈسٹرکشن پوائنٹ سیٹ کر لوں، مارتھر نے مشین کی سائڈ کے ہک سے ایک مائک نکال کر چیف کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو پاکستانی ایجنٹس، میں جنرل بارٹر بول رہا ہوں، تم بچ کر نہیں جا سکتے، یہ بات سن لو، میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی تمہارا خاتمہ کر دوں گا، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، اوور، جنرل بارٹر نے انتہائی غصیلی آواز میں کہا۔ تم احکموں کے جنرل بارٹر ہو، تمہاری یہ جنگلی گھوڑے والی تھوتھی ابھی بند ہو جائے گی، ابھی چند منٹ کے اندر، اوور۔ اس آدمی نے بڑے طنزیہ انداز میں جواب دیا جو ہاتھ میں ٹرانسمیٹر پکڑے بیٹھا تھا۔ بوس، ڈسٹرکشن پوائنٹ تیار ہے، پریس کر دیں۔